مشرف نے اپنی ایمرجنسی کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہا تو اسے کہا نہیں بیٹا مطلب کیا بات ہے، آپ مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ جائیں جا کے آئین میں ترمیم کریں اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کی طرح کھیلیں۔ اس کے بعد یہ عجیب بات ہے کہ ایک پہلا جو ہے وہ سول مارشل لا شاید ڈکٹیٹر ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور یہ اختیار آج سے نہیں ہے، یہ اختیار چلتا آ رہا ہے۔ وہ 63A کی ایسی ڈیفینیشن ہو جس کے اندر چونکہ ووٹ پڑ چکے تھے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہ کیے جائیں تاکہ لاڈلے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکے۔ اور کل تو کمال ہو گیا کہ یہ جو 63E کا سیکول ہے جس کے اندر پہلے بھی عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا تھا اور کل بھی عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے نہ وہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گزارش کی۔ ایون علی ظفر صاحب آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کل بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو پیار محبت لینے گئے تھے۔ تو سر پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اسلام آباد جو یہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی پیار محبت کی بارش ہوئی، پر اس کے اندر پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ پیار محبت آخر ایک ہی پارٹی سے ایک ہی شخص سے بار بار کیوں؟ اور دوسرا یہ رونا پٹنا بھی ہم نے دیکھا جس میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت بڑی ہے جی، بہت ایجنسیوں کی مداخلت ہے، ہمیں ایجنسیاں جو ہیں وہ جینے نہیں دے رہی۔ ایجنسیوں کی مداخلت اگر ہو تو پھر پاناما جیسا فیصلہ آتا ہے۔ ایجنسیوں کی جو مداخلت جب ہو تو بیٹے سے خیالی تنخواہ پر نکالا جاتا ہے ایک وزیر اعظم کو۔ ایجنسیوں والی اگر مداخلت ہو تو پھر ایک بیٹی کو جو ہے وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملتی ہے، اور ہم نے یہ مزے کی بات یہ کہ ہم نے یہ سارے فیصلے تسلیم بھی کر لیے، اور ایجنسیوں کی اگر مداخلت ہو تو وہ ہوتی نہیں نظر بھی آئی، اور جس کے اندر جو ہے وہ صاف پانی میں بلا کر گندا نالا کیس میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ہم نے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ فیصلوں کو تسلیم بھی کیا۔ ساری دنیا نے، سارے پاکستان کو پتا تھا یہ فیصلے کس طرح آ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو پھر کل ثابت ہوئی کہ یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں، غلط بیانی کی گئی، یا پھر ایجنسیوں کو مداخلت کرنی نہیں آتی اب، کہ ہماری دفعہ ان کی مداخلت بہت اچھی چل رہی تھی، اب ان سے مداخلت نہیں ہو پا رہی۔ اور جو ایک کرش اور محبت ہے، امی کی محبت میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوتی ہوں، وہ امی کی محبت کل جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ٹوٹ کے برسی، اور وہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جو ہے فیملیز جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر لابیز کے اندر جو ہے انہوں نے پاناما کا فیصلہ سنا بھی تھا، تالیاں بھی بجائی تھیں، اور اب تو کہا بھی جاتا ہے بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ کچھ جلسوں ولسوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ تو مجھے تو یقین مانے ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے بھی اور ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی، اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، جو تقاضے ہیں قانون کے، وہ سب جو ہے ان کو بالا طاق رکھ دیا۔ اب یہ بھی امی کی محبت ہی تھی کہ اپنے آپ کو پونڈ کہا گیا۔ مطلب کمال بات ہے، کسی کا اپنے منہ سے اپنے آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے پونڈ کہنا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بھیڑ کہتے ہیں، انہوں نے تو خیر جو بھی کہا، ہم اس کو بھیڑ کہتے ہیں عام الفاظ میں، وہ بھیڑ جب کاٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شاید ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کل، اور وہ بھیڑ جب کاٹی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو، اور جب وہ بھیڑ کاٹی ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو، تو اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں میرے، جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام تک پہنچوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کل شہباز گل المعروف جن کو بگایا بھی گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا میرے خیال ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پونڈ کا شاید انہوں نے نہیں بھجوایا تھا، تمام تر جو ہے وہ قانونی تقاضے بالا طاق رکھ کے، ان موصوف نے کل جو ہے وہ باقاعدہ ایک جج صاحب کا، سر میں نے نہیں، شہباز گل نے آپ کے نام کے ساتھ ٹویٹ کی جس کے اندر ایک ایکٹر ہے جو باہر آ رہا ہے اور وہ ناچ رہا ہے، اور اس نے ٹویٹ کیا کہ اس نے کہا اتر من اللہ سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے، اور وہ ناچ رہا ہے وہ بندہ۔ اب اس کا میں کیا مطلب لوں، اس کو میں کیا کہوں؟ سر جناب جو ہے ہماری گردنیں تو حاضر ہیں سر، پہلے بھی وہ طلال چودھری ہو، نہال ہاشمی ہو، جو بھی ہو، ہماری گردنیں تو حاضر ہیں۔ وہ لگا بات ہے کہ آپ کے جو ہے وہ جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کے بعد سے اس ملک میں پولرائزیشن اور جو حرکت کی گئی کہ خبردار ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، آپ لوگوں کی جو ہے وہ شکلوں والے پوسٹرز کے اوپر جوتیاں ماری گئیں، اور آپ کے پورے خاندانوں کو جو ہے وہ میڈیا ٹرائل ہوا، اور اب بھی
یہ کہا جا رہا ہے. کل فواد چودھری صاحب کو میں نے سنا, مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی میں نے سنا, انہوں نے کہا دیکھیں نا جب آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوگی تو پھر وہ ریئیکشن. اب لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, کہ ریئیکشنری فیصلہ تھا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ شہباز گل کا یہ ٹویٹ کہ اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کس بات پہ؟ یہ آپ سمجھا دیں, میں سمجھاؤں گی تو پھر مطلب ظاہر ہے ہم تو سمجھا ہی دیں گے, لیکن سمجھانے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے بہت کچھ. اور دوسری بات ہے کہ شہزاد مرزا صاحب نے جو یہ ڈسیژن ہے اس کے آنے سے ایک رات پہلے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ سمیش. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود کچھ نہیں کہہ رہی, میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں کہنا ہی نہیں چاہتی, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں شہزاد اکبر مرزا کی ٹویٹ کا مطلب جسٹس منصور علی شاہ سمیش فیصلہ آنے سے ایک رات پہلے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آ جائیں ذرا, یہ فیصلہ 8/5 سے آئے گا, یہ سوشل میڈیا پہ ایک رات پہلے کیسے چلا گیا؟ یہ کیسے پتہ لگ گیا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باخبر جرنلسٹ کو؟ وہ باخبر جرنلسٹ کس کے ساتھ اٹیچ تھے؟ سنا تھا فیصلہ جو ہے وہ آنے سے پہلے جو ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ جب تک سنایا نہ جائے اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلہ کیسے 8/5 سے آ رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. پھر یہ تو مہربانی ہے ہماری سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے یہ سیٹیں جس کے اندر جو مانگی نہیں تھی تحریک انصاف نے, جو فریق نہیں تھی اس کے اندر, وہ انہوں نے تحریک انصاف کو دے دی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام ٹیکنیکل غلطیاں جو تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر آج تک کی تھی, جو وکیلوں کو درست کرنی چاہیے تھی, وہ ججوں نے درست کی بیٹھ کے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کو نہیں پتا, وہ کہتے رہے کہ جی وہ سنی تحریک کو ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا. انہوں نے کہا چھوڑے سنی تحریک نے کیا ایفیڈیوٹ جمع کرائے, ان کو پی ٹی آئی میں لے کے آئیں. یہ فیصلہ مطلب اس کے اوپر میں بہت محتاط طریقے سے گفتگو کر رہی ہوں, ادروائز جو پبلکلی کہا جا رہا ہے, جو پبلکلی سنا جا رہا ہے, وہ میں شاید سنا بھی نہ پاؤں. اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سنی تحریک کو دینے کی بجائے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دینی ہے. ان کا دل چاہتا تو کسی ہمسایہ ملک کو دے دیتے. دیکھیں نا جی, مطلب آزاد با اختیار عدلیہ ہے ہماری, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ مطلب فیصلے ہوتے ہیں, ماننے پڑتے ہیں. ان کی مہربانی ہے, بنگلہ دیش کو دے دیتے, انڈیا کو دے دیتے, کسی کو بھی دے دیتے کہ نہیں جی ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ سیٹیں ان کو جائیں گی, چلی جاتی. مطلب ایسے ہی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی فلور کراسنگ کا رستہ بنایا گیا ہے, اور میں بڑے محتاط طریقے سے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. فلور کراسنگ کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ایک پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی, اس کے بعد آپ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے. اب جو ایفیڈیوٹس لکھ کے دیے گئے ہیں سنی تحریک کی طرف سے, جن لوگوں نے سب نے کہ جی ہم سنی تحریک کا حصہ ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایفیڈیوٹس کو چھوڑو, ردی کی ٹوکری میں ڈالو, پکوڑے کے کاغذ ہیں, جیسے وہ پاناما کے کیس میں تھے, ان کو پھینکو, یہ پکوڑے کے کاغذ ہیں. لیکن آپ کو ہم آئینی فلور کراسنگ کی اجازت دے رہے ہیں, آپ جائیں اور آپ فلور کراس کر کے آپ پی ٹی آئی میں گھس جائیں, جس کی میں نے پہلے گزارش کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی ہیں, مجھے کوئی بتائے گا کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت اب الیکشن کمیشن یہ کام کرے گا؟ بائی دا وے کل الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے گئے, اس نے تشریح صحیح نہیں کی, اس نے ماورائے آئین کام کیا. سوال یہ ہے کہ آپ کا مین اس پورے کیس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ جو سیٹیں دینا ہے یہ غلط تھا, اور الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. پی ٹی آئی کل بھی سیاسی جماعت تھی, پی ٹی آئی آج بھی سیاسی جماعت ہے, پتہ نہیں کس کے دلوں میں کس کے گھروں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کن چیزوں کے تحت کام کرے. الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو پروسیجر ہے, جس کے اندر ایک ٹائم فریم ہے, اسکروٹنی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, لسٹوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم فریم موجود ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں وہاں پر. اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے تحت, یہ کون سی شکوں کے تحت عمل درآمد ہوگا؟ الیکشن ایکٹ کی کوئی شکیں بھی بتا دیتے ہمیں, جب اتنی زیادہ وزڈم جو ہے وہ اس کے موتی بکھر رہے تھے, تو یہ بھی بتا دیتے کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت یہ سب ہوگا جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی کو لامحدود اختیارات نہیں ہیں, ہر ایک ادارے کی اپنی ڈومین ہے, اور اس ڈومین کے اندر اس کو اختیارات دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن ہو, پارلیمنٹ ہو, باقی ادارے ہوں, ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے. کسی کی ڈومین میں نہ آپ گھس سکتے ہیں,
نہ آپ کو یہ اجازت ہے. تو یہ جو بہت زیادہ لامحدود اختیارات اور لامحدود جو ہے وہ با اختیار عدلیہ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتی ہے. یہ بات اپنے طور پر میں نہیں کہتی، یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. اس طرح کے فیصلے جب جب پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں نا، پاکستان کی تباہی ہوئی ہے. وہ 63A کے فیصلے سے آج تک جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے تک پنجاب میں سٹیبلٹی نہیں آ سکی تھی. آپ نے ایک جو ہے وہ لاڈلے کو ریلیف ملا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا پنجاب کا پورا. اور وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا فیصلہ ہو، وہ پاناما کا فیصلہ ہو، ہمیشہ عدلیہ کے پاس، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عدلیہ اور ڈاکٹرز، ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. باقی تمام غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں. ان دونوں کے پاس زندگیوں کے اختیارات ہوتے ہیں. ان دونوں کے پاس جو ہے وہ اللہ پاک کے تفویض کیے وہ اختیارات ہیں جو کسی کی زندگی یا تباہ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. سو یہ دونوں کل جو ہے وہ ہمیں، وہ آپ نے سنا کئی دفعہ، ہمیں اپنے پاسٹ پہ بڑی جو ہے پشیمانی ہے، ہمیں بڑی شرمندگی ہے. آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس ملک کو مزیدار میں چھوڑ کے، یہ ملک کی کشتی یوں ہچکولے کھاتی رہتی ہے. پاناما کے فیصلے سے آج تک پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکا. سیاسی حکومتیں، تمام ادارے مل کے پاکستان کو سٹیبلائز کر رہے ہیں، لیکن نہیں. لاڈلے کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. اس کے بعد جو میں نے جیسے کہا کہ تمام ٹیکنیکل قانونی غلطیاں جو ان کے وکیلوں نے، جو پارٹیوں نے کی، وہ بیٹھ کر ججوں نے درست کی باقاعدہ طور پر اس پورے فیصلے کے. اچھا، دوسری بات کہ یہ بھی بڑی ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ بن مانگے دیتا ہے خدا تعالیٰ، اور یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بن مانگے دیتی ہے. سپریم کورٹ میں کمال ہو جا رہا ہے، لیکن بن مانگے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک شخص اور ایک پارٹی کے لیے. وہ نہ بھی مانگے، وہ نہ بھی فریق ہو، وہ نہ بھی کیس کے اندر ہو، اس کو بن مانگے ملتا ہے. کمال بات ہے. اس کے بعد اور پھر ریلیف کا عالم دیکھیے. ریلیف کا عالم یہاں ختم نہیں ہوا. ریلیف کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو نا، 8 ججوں کے چیمبر حاضر ہے، وہاں آ جائے اور چیمبروں میں بھی آپ کو ریلیف ملے گا. جناب میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ یہ کس طرح کا فیصلہ دیا ہے آپ نے کہ باقاعدہ محاورہ ہے، چھپتے آتے بھی نہیں. مزے کی بات ہے یہاں پر انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی، نہ چھپنے کی نہ سامنے آنے کی. ان کا یہی، اور یہ بھی بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، زبان زد عام بھی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک جو سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئی کہ قاضی فاضلہ صاحب کو جو ہے وہ شاید ملنے والی ہے ایکسٹینشن، اور اس ایکسٹینشن کا جو ہے وہ اس سے ڈرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سازش کا شکار ہو گئے. اور ہر ایک کو جو ہے وہ کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے، سنا تھا لیکن بہت کچھ نظر بھی آیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ایک مطلب ہر ایک کے پاس اپنی اظہار رائے کا ایک اختیار ہے، جو بے تکا بے دھندا بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں اب سوشل میڈیا پہ ایک چیٹ بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے کچھ گروپس کی، جس کے اندر وہ کچھ صحافی، کہنے کو صحافی، میں تو ان کو صحافی سمجھتی نہیں، وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بس چھوڑنا نہیں ہے. جس نے وہ اختلافی نوٹ دیا اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. اب اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلے لیتے کیسے ہیں. اور یہ باقاعدہ فوڈ آف تھاٹ مل رہا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کہ فیصلے کیسے لینے ہیں، اور اس ملک میں فیصلے لینے کا اختیار کیا ہوگا. پاگل تھی میری لیڈرشپ، ہم پاگل تھے. پاناما میں 150 جو ہے وہ جا کے پیشیاں بھگت لی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور بلیک سلاٹ ڈکشنری میں فیصلہ آنے کے باوجود اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیا اور چلے گئے جیلوں کے اندر. سوشل میڈیا تو ہمارے پاس بھی تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم وہ نہیں کر سکے جو کیا جانا چاہیے تھا، جو شاید وقت مروجہ قوانین ہے پاکستان. اس کے بعد جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ امیدوار آزاد لڑے، ایفیڈیوٹ سنی اتحاد تحریک کے، لیکن پی ٹی آئی میں بات ہے. مجھے کوئی یہ فارمولا سمجھا دے گی تو مجھے لگتا ہے کہ نیوٹن کے یا مسئلہ فیصد غور سے بھی بڑا فارمولا ہے کہ امیدوار لڑے ضرور ہے آزاد، لیکن جو ہے وہ جائیں گے سنی تحریک میں، انہوں نے دے دیا اپنے ایفیڈیوٹ. بٹ نہیں، ہم نہیں مانتے، آپ سب کو جو ہے وہ لائن لگا کر پی ٹی آئی میں جانا ہوگا. اس کے بعد کسی متاثرہ فریق کو سنا ہی نہیں گیا. اس پورے کیس کے اندر جو فریق نہیں تھا اس کو تو ریلیف دے دیا خود ہی بیٹھ کے، تو جو متاثرہ فریق تھے ان میں سے کسی ایک فریق کو اس پورے کیس کے اندر سنا نہیں گیا. پھر مقبول بہت ہے، آپ نے وہ سنا ہے
وہ اپنی جو ہماری پروسیڈنگز چل رہی تھی لائیو، اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ایک پارٹی کے جو مقبول رہنما ہے، دیکھیں وہ ایک پارٹی کی جو ہے وہ مقبول پارٹی ہے. سر مقبول تو شاہد فتح علی خان بھی بہت ہے، اس بیچارے کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کی جو ہے ویڈیوز اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. سر اس کے اوپر بھی درد مندی سے نوٹس لے لیں، وہ بھی بیچارہ بڑا پاپولر ہے، اس کے اوپر تو درد مندی سے نوٹس نہیں ہوتا جس درد مندی سے عمران خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے نوٹس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آج تک تحریک انصاف موجود ہے. جو فیصلے میں لکھا گیا ہے اور جو ہمیں سنایا گیا ہے، تحریک انصاف کل بھی تھی، آج بھی ہے اور تا قیامت بھی رہے گی، یہ بس ایک جملہ رہ گیا. لیکن جو وہ آج بھی ویب سائٹ پہ ہے، لیکن وہ ویب سائٹ تو کسی نے دیکھنے کی لیکن تحریک انصاف کو چونکہ ایک مسلمہ حقیقت بنانا تھا تاکہ تمام لوگ وہاں پارک کیے جا سکے اور یہ فیور دی جا سکے، تو سنی تحریک جس کے کیس میں بہت سارے لکونات تھے، سنی تحریک کو اس لیے سیٹیں نہیں دی جانی تھی. علی ظفر صاحب جو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیتی ہوں، آپ کہہ رہے سمجھ نہیں آئی، ہم تو سمجھ رہے تھے سنی تحریک کو ملیں گی، نہیں مل سکتی تھی نا، کیونکہ سنی تحریک نے الیکشن ہی نہیں لڑا، کیونکہ سنی تحریک نے لکھ کے دیا میں الیکشن نہیں لڑے، کیونکہ سنی تحریک جو ہے اس کے اپنے چیئرمین نے آزاد الیکشن لڑا. یہ تمام ٹیکنیکل باتوں کے بعد حل یہ نکالا گیا کہ چونکہ سنی تحریک کو تو نہیں جا سکتی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ایفیڈیوٹ واپس کرا کے پی ٹی آئی میں پاک کراتے ہیں، اور وہ ہوا، وہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ میں نے جیسے کہا کہ وزڈم کے اتنے پھول جو بکھیرے ہیں، جو پلس گرے ہوئے اس وقت پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو انہوں نے کہا تصدیق کرنی ہے، جو اب لوگ شامل ہو جائیں دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر، وہ تصدیق کون کرے گا؟ انٹرا پارٹی الیکشن تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے، تو پارٹی سربراہ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے. اب یہ آئین پاکستان جو جیسے کل ری رائٹ کیا گیا ہے، تو یہ بھی ری رائٹ کرنے کی آپ کے پاس گنجائش اس فیصلے کے مطابق موجود ہوگی کہ کوئی بات نہیں سربراہ نہیں بھی ہے، کوئی بات نہیں انٹر پارٹی الیکشن نہیں بھی ہوئے. ویسے اب اس پورے فیصلے کے بعد پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ جو جمع کرائے جاتے ہیں، ایک تو اس کی حیثیت کوئی نہیں، دوسرا پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی اب کوئی حیثیت نہیں، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کس کس رول کو، کس کس قانون کو، کس کس آئین کی شک کو آپ نے پیروں تلے روندا ہے اور کہاں کہاں پونڈ لڑے ہیں ہمارے اس پورے آئین پاکستان کی شکوں کو، یہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ میرا خیال ہے چیمبر چونکہ موجود ہے، وہاں جا کر اگر تصدیق کرا لی جائے تو یہ بھی حل نکل سکتا ہے، چونکہ بلایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیمبر میں آ کے لے سکتے ہیں معاونت، تو یہ معاونت بھی چیمبر میں لی جا سکتی ہوگی یقیناً کہ اگر پارٹی سربراہ نہیں ہے تو تصدیق جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا فیصلے کے فوراً بعد اسٹاک ایکسچینج کی حالت کیا ہوئی، یہی ہے اس پورے پاکستان کی حالت. جب لاڈلے کی محبت میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، پاکستان جب اس کی محبت میں فیصلے دیے جاتے ہیں، پاکستان نیچے آ کے گرتا ہے. جو سیاسی جماعتیں، جو ادارے ایس آئی ایف سی ہے، صوبائی وفاقی حکومتیں ہیں، جو وہ پاکستان کی عوام کی حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سبوتاج کر دیا جاتا ہے. جناب بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتے اور چلے جاتے، کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، نہ سیاستدان، نہ کوئی اداروں کے لوگ، نہ سربراہ، سب لوگ آتے ہیں اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ سے پہلے والے بھی چلے گئے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھیل دیا، جنہوں نے پاناما کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا، سب لوگ چلے جائیں گے. اس پاکستان کا کیا ہوگا کسی نے سوچا کبھی؟ یہ پاکستان کو جو کل اسٹاک ایکسچینج کی حالت ہوئی، یہ پاکستان کی حالت ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی حالت ہے. پاکستان کو جو ہے اس کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے جا کے جو ہے وہ ناک کی لکیریں نکال رہا ہے یہ ملک، ٹیکس لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور انہی ٹیکس سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے، جو ہم تنخواہ دار لوگ ہیں، ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ کسی کو شاید کوئی ہمدردی نہیں. لیکن ہمدردی اور پیار جو ہے وہ صرف امی کا ہے اس ملک کے اندر، اور وہی چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ علی ظفر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس آئینی طور پر نہیں بنتا تھا، پیار محبت ہو جائے تو ایک اور بات ہے. تو سر پیار محبت کی اخیر دیکھی ہے ہم نے کل، اتنی پیار محبت تو سونی ماہیوال اور لہیر راجہ کی جو ہے وہ سٹوریوں میں بھی نہیں تھی، جتنی محبت ہم نے پیار محبت کل سپریم کورٹ میں دیکھ لی ہے کہ جو فریق نہیں تھا، جس نے مانگا نہیں، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں. دیکھیں جب آپ محبت مانگی ہے تو محبت تو پھر دیکھیں نا، اس کی بارش ہی ہوتی ہے، محبت تھوڑی بہت تو چلتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاناما سے اقامہ نکلا تھا، اب یہاں سنی تحریک کے اندر سے پی ٹی آئی نکل آئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے دو بڑے اہم واقعات ہیں
پیناما میں سے اقامے کا نکلنا، جس کے اندر ایک وزیر اعظم کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور یہاں پر سنی تحریک کے اندر سے پی ٹی آئی نکل آئی، چونکہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو تحریک عدم اعتماد کے بعد نکالا گیا تھا، اس کو دوبارہ کسی طرح جو ہے وہ پاور کوریڈورز کے اندر لایا جائے. تو فرق صاف ظاہر ہے جناب اسپیکر، یہ ایک کو نکالنا تھا، دوسرے کو لانا تھا، اور یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں. اینڈ پہ میں صرف اتنی بات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر تحریک انصاف کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ لکھا، اب ان کو تو میرا خیال ہے ٹکٹ کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ ٹکٹ کی ضرورت کو تو ختم کر دیا گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سمجھا دیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑا. تحریک انصاف کے 3-3 4-4 گروہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تحریک انصاف ہیں، ہم نے الیکشن لڑا. اب آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جو جیتا ہوا امیدوار ہے صرف وہی پی ٹی آئی کا ہے؟ یہ فیصلہ جناب اس ججمنٹ میں کیسے آ گیا کہ جو جیتے ہوئے ہیں صرف وہی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے، باقی جنہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نہیں؟ پھر کہنا پڑے گا کہ چونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں، چونکہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو وہ لاڈلے کے پاس جانی چاہیے اور کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. عظمت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ایسی محبت ہم نے سونی مائیوال اور ہیر راجہ میں بھی نہیں دیکھی تھی، تو اگر ہیر خود راجہ کے پیچھے جا رہی ہے تو سیاست کے کہہ دو اس مقبولیت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ مقبولیت کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی، مقبولیت پورے اس میں چاہت فتح علی خان میں مقبول ہے، بہت ساری بینڈ آرگنائزیشن بھی بہت مقبول ہیں، بہت ساری ایسی جماعتیں بھی ہیں جو اپنی وہ جن کے جلسے عمران خان سے بڑے ہوتے ہیں. یہ کوئی کرائٹیریا. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر فیصلے مقبولیتوں پہ، جلسوں پہ، ٹک ٹاک کے ویوز پہ ہونے ہیں تو پھر سیاست کی ڈائمنشن علیحدہ ہے. اور پھر اگر فیصلے اس کے اوپر ہونے ہیں کہ جو جتنی بڑی گالی دے گا، جو جتنا بڑا غنڈہ گردی کرے گا، جو جتنی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آئے گا، ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، اولاد کی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پہ ڈرا کے رکھے گا ہر ادارے کو، تو سر پھر اس کی اجازت ہر ایک کو ہونی چاہیے. پھر یہ اجازت کسی ایک پارٹی کو نہیں ہونی چاہیے. باری باری دیر تک جو متاثرہ تھے وہ تو وہ لوگ جو نوٹیفائی کیے گئے ان کی طرف سے آبویسلی جن جماعتوں کے تھے ان جماعتوں کے وکلا کو پیش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں ثابت نہیں کر سکے کہ یہ نہ تو پارٹی ہے اور نہ ہی یہ اس کا الیکشن ہوا ہے اور پھر سنی تھا پارٹی بھی نہیں. دیکھیے ثابت ہونا اور مانے جانے میں فرق ہوتا ہے. راؤ صاحب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب جب آپ ایسے اس کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جب آپ کچھ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں، میں نے کہا نا فیصلہ تو یہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ سیٹیں بنگلہ دیش کو دے دیتے نا، فیصلہ تو آئے نا تھا. بات ہے کہ ماننے میں اور پروو کرنے میں فرق ہوتا ہے، ذرا عمر کا بنتا ہے. 8 ججز کا مسئلہ نہیں ہے، باقی 3 جو ججز ہیں جس میں مدو خیل صاحب ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے جس سے یحییٰ آفریدی ہیں، ان کا بھی سٹانس رہی ہے کہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو جانی چاہیے. آپ نے بھی پریس کانفرنس کی اور کل بھی پریس کانفرنس کی کہ شاید وہ کرش ہیں، تو کیا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی کرش ہو گئے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، 13 کے 13 ججز اس بات کے پر متفق ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. کیا مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو اپریشیٹ کرتی ہے یا سپریم کورٹ کے اس مطالبے کی بنیاد پہ آپ بھی ان کے خلاف جائیں گے کہ آپ نے ایک آئینی ادارے کی غلط تشریح کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کرش کی بات ہے، جب جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کل پرسوں رات تک بھی ہو رہا تھا نا، ان کے باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ جو کیمپین چلتی ہے، تو بھائی ہر شریف آدمی شاید جو ہے وہ مجبور بھی ہوتا ہے، ہر شریف آدمی جو ہے وہ گنڈوں سے ڈر بھی جاتا ہے. اور یہ جو فیصلہ باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں میں نے بہت سارے قانونی اور آئینی سوالات اٹھائے ہیں، اس طرح لانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. اور جو یہ باتیں جو سامنے ہو رہی تھی، دیکھیے اب تو باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو میں نے سوال اٹھائے آپ سر ہلانے کی بجائے اگر مجھے یہ بتا دیں کہ رات کو آپ تک فیصلہ کیسے پہنچ گیا تھا کہ 8-5 سے آ رہا ہے، حکومت کو تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. یہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ سمیش اکبر مرزا کیسے کر رہا تھا، اس پہ سارا لائے، اس پہ سارا لائے کہ شہباز گل جو ہے وہ اطہر من اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے. اس کا جواب آپ نے دینا، میں نے نہیں. اور دوسری بات، الیکشن کمیشن اپنا جواب خود دے سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آج بھی تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی کے طور پر موجود ہے، یہ انہوں نے کل کہا بھی. تو پھر مجھے سوال یہ ہے کہ یا آپ کو پتہ نہیں تھا
یا آپ نے خود جو ہے یہ کیسے لکھ دیا یہ اب ہم سے پوچھ لیں. آپ کے والد صاحب بہت بڑے قانون دان رہے ہیں, یہ فرما دیجیے گا شرم آتی ہے آج. ریٹ پٹیشن وغیرہ دائر کی جاتی ہے تو اینڈ پہ جو پریئر لکھی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اور فکرہ یہ لکھا جاتا ہے کہ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ بہت اچھا سوال, یہ مناسب اگر دیا جائے ریلیف تو وہ دے دیا جائے. بہت اچھا سوال. فکر کر دیجیے کہ ساتھ میں بس ہو گیا نا. 187 اچھا جی, وہ یہ کہتا ہے کہ کمپلیٹ جسٹس دیا جائے. تو ان دونوں کو میچ کر کے کمپلیٹ جسٹس ہمیں تو نہ ملا. کمپلیٹ جسٹس جب بلیک اسٹاک ڈکشنری پہ نواز شریف کو نکالا جا رہا تھا تب کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ سونے چلی گئی تھی. جب مریم نواز شریف صاحبہ کو صرف اس لیے کہ انہوں نے عدالت کے اندر اونچی جو ہے آواز میں, ان کو پتہ نہیں تھا جج صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے اونچی آواز میں سلام دیا, ان کی توہین کی گئی, تذییع کی گئی کہ تمہاری بیل کینسل کر دیں گے, تب سونے کے لیے یہ گیا ہوا تھا جسٹس. اور دوسری بات, آپ پریئر پہ پہنچ گئے, فریق نہیں پڑے آپ نے. فریق بھی ہوتے ہیں بھائی, جو پٹیشن ڈالی جاتی ہے نا اس میں فریق ہوتے ہیں. یہ ڈیفینڈنٹ ہے, یہ پلینٹف ہے, اور یہ پریئر ہے. جو پریئر جس نے جو پلینٹف نہیں, جس نے مانگا ہی نہیں, جو کورٹ میں گیا ہی نہیں, اس کو بتا دیں گے کون سے قانون کے تحت جو ہے ریلیف ملتا ہے. یہ مجھے اگر آپ گائیڈ کر دیں. میں نے تو یہ قانون اور آئین ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ صرف امپی کی محبت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک منٹ, ایسے نہ کیا کرو محبوب صاحب, ایسے نہ کیا کریں پلیز, سینئر بھی ہیں پلیز. جی کل کا جو فیصلہ ہے اس جی میں آپ نے بھی آج جی تو لیکن یہ نہیں بتایا کہ اب آپ لوگوں کی کیا آگے اسٹریٹجی کیا ہے کہ ریویو میں جا رہے ہیں یا اس کے میں بلول صاحب ایک بڑی محتاط الفاظ میں کہوں, کیونکہ ہماری جو ہے وہ کوئی بات نہیں, عمر ایوب کچھ بھی کہہ لے فرق نہیں پڑتا, رؤوف حسن جو ہے وہ ایسی کی تیسی پھیر دے سارے ججوں کی, کچھ نہیں فرق پڑتا. ہم قانونی اور آئینی سوال پوچھنے کی تو ہماری گردنیں تو ہیں ہی ہیں, حاضر پہلے بھی رہی ہیں, اب بھی ہوں گی. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا, میں بھول گئی کیا تھا, ریویو. دیکھیے ہمارے آج کل جو ہے نا وہ ہماری اسٹریٹجی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹریٹجیاں جو ہے وہ آج کل سیاستدانوں کی بجائے جو ہے وہ کچھ اور لوگ بناتے ہیں. جی محبت دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی. محبت وہ دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی جو دھرنوں میں بھی نظر آتی ہو, جو جلسوں میں بھی نظر آتی ہو, جو احتجاجوں میں بھی نظر آتی ہو, اور جو ہے جب ایک 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب پناما سے اقامہ نکالا جاتا ہو تو وہ لابیوں میں بھی نظر آتی ہے. ایک منٹ آ رہی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس پر مسلم لیگ نون اپنا پارٹی اجلاس بلا رہی ہے, اس پر لایا عمل اختیار کریں گے آپ؟ دیکھیے پارٹی اجلاس تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. پارٹی اجلاس جو ہے وہ اب پارٹی اجلاس کی بجائے نہیں, اس ملک کا اجلاس ہونا چاہیے, اور ایک دفعہ بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے کہ بھائی ہم اس ملک میں کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا اس ملک میں فساد, جلاؤ گھراؤ, ایک دہشت گردوں کو پیٹرنائز کرنے کی, ان کو جو ہے وہ جیلوں سے اٹھا کے ان کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پلیس کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ پورے ملک کو فیصلہ کرنا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, اس ملک کی تباہی کر دو, پھر مسلم لیگ نون آئے, وہ اپنا ووٹ بینک بھی خراب کرے, وہ جو ہے وہ اس ملک کو ٹریک پہ لانے کی کوشش بھی کرے, پھر الزامات بھی اس پہ لگیں اور جیلوں میں بھی صرف ہو جائے. یہ بات نہیں جی. میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, لیکن میرے ساتھ میں بالکل حاضر ہوں. اگر میں نے کوئی توہین کی ہوگی, میں نے سوالات اٹھائے ہیں جو ایک قانون دان کے ہوتے ہوئے بھی میرے بنتے ہیں, جو ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے میرے بنتے ہیں, اور پھر ایک جو ہے وہ ذمہ دار پوزیشن پہ ہوتے ہوئے بھی میرے سوالات ہیں. سوالات اٹھانا میرا حق ہے, میں نے کہیں تصدیق نہیں کی. اب دیکھیں نا, خود جج صاحب نے اپنے آپ کو پونڈ کا, میں تو اس کے اوپر بھی کہہ رہی ہوں کہ غلط کا, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو پونڈ کا. ایک جج صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے, میں تو, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں تو حاضر ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں جس دن جو ہے وہ میری گزارش ہوگی, رؤوف حسن, عمر ایوب, یہ باقی جو ہیں دوسرے تیسرے, ان کی جو ہے وہ پیرلل میں اٹھا کے اگر میری توہین بنتی ہوگی تو میں حاضر ہوں. اور یہ سب کچھ ہم نے بھگتا ہوا بھائی, کوئی نئی بات نہیں. اب آپ اس کے بعد اب دوبارہ ان کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی سے جمع کرائیں, 2 بیانے خلطی ہو جائیں گے. اب یہی تو میں نے پوچھا ہے, یہی تو میرا سوال ہے, یہی تو میں نے کہا ہے کہ بھائی وہ ایفیڈیوٹ جو جمع ہو گیا ہے اس کو پکوڑے والے ردی والے کاغذ سمجھ کے کہاں ڈالنا ہے, چیمبر میں ڈال کے آئیں, اس کی تصدیق بھی چیمبر میں کرائیں یا کہاں کرائیں. میں نے تو سوال پوچھا ہے جی. پہلے محبوب صاحب,
अमरीकी जो एक करारदाद आई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसका भी कोई असर है? वो भी कोई असरअंदाज हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? देखिए, लॉबियस्ट फर्म्स हो, ओवरसीज से चलने वाले अकाउंट हो, चैट ग्रुप्स हो, चल तो रहे हैं भाई। अब वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपकी जो ये सीट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया गई है, इसका आपके साथी जमातों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनकी तरफ से उनकी भी सीट्स गई हैं, लेकिन उनकी जहाँ से बिल्कुल खामोशी है। देखिए, नून लीग मुसलसल बोल रही है, क्या वो इत्तेहादी हैं भी कि नहीं? ये इररेलेवेंट है इस वक्त। सवाल ये है कि इस वक्त इत्तेहादी का या किसी एक पार्टी की बात नहीं है। बात यह है कि आइन और कानून के तहत जिनको जो फैसले आने चाहिए, क्या वो आइन और कानून के तहत आ रहे हैं? क्या उसके पीछे कोई और चीज तो नहीं है? क्या उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है बताई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, क्या वो तो नहीं है? तो उन चीजों के जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीटें किसी को मिले, वो ABCD जो है वो इसके ऊपर बात करी या नहीं करी, उसका फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कल वैसे शजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये उनका अपना वो है, वो क्या करना चाहते हैं। हमने तो चंद सवालात उठाए हैं, वो हमें भी चैम्बर में बुला के बताए जाएंगे या वो पब्लिकली बताए जाने हैं, वो सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह देखने के बाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।